اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الحاربين مبير الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ظلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على مشتم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب الليل والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا تطهير دي پلی سین بیڑی تطہیر دی چادر پاکے آرنی قبر نبی تے بی بی دوہاں بچڑیاں نو گل لا کے رو کے ویڑ کیڑا کیتا ویڑی سینے الا المودات فی القربا بابا آپ گیوں فرما کے آج بچڑی تیڑی تھک پئیے تیڑی سند دے پرزے چھاکے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اما بعد
فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صلی آغاز مجلس میں تمام مرحومین بالخصوص علماء صلحاء شہداء امراء نظام ذاکرین نوازین شورا خطبہ بالاخص یہاں خمینی شہید حسینی اپنی مجبورہ گاہ مرحومین کی سورہ فاتحہ و اخلاص پھر بھی زبان و مطلب فرمائیں ذکر صلوات کے ساتھ انتہائی قابل احترام علماء اعلام و برادران بزرگواران، سب سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے لاکھ کشائی کی جسارت کا امید دامن اس میں جگہ دیں گے اور جہاں مناسب ہونے کے بعد میں رہنمائی الاسلام فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایام فاطمیہ ہیں، سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام ہیں۔ ان ایام کے بارے رابر معظم انقلاب اسلامی کے یہ فرمان آپ نے جگہ جگہ بڑے بڑے بینروں پر دیکھا ہوگا کہ من رزق کے سال کشور را در شبهای فاطمیہ می گیرد۔ ایک مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، عادل ہیں، نہ مبالغہ کر رہے ہوں گے، جھوٹ سے دور کی بات ہے، ظاہر ٹھیک ہے نا، کیا فرماتے ہیں کہ میں سال بھر کا ملک کا رزق جو ہے ان شبهای فاطمیہ میں لیتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ظاہر ہے ایک عادل فقیہ کی بات کر رہا ہے کہ پورے سال کا رزق جو ہے پورے اس ملک کا کشور رزق سال کشورہ در شبهای فاطمیہ بھی گرا۔ یقیناً ہر ایک اپنی معرفت کی بات ہے، جو ہاں تک ہو سکے بات ہمیں بھی چاہیے، واقعی مقدس یعنی مقدس البتہ الفاظ کا دامن تنگ ہے، واقعی جو حزن و ملال سے بھری ہوئی راتیں ان میں انسان جو ہے اور جو دن ہیں حزن و ملال بھرے ایام ان میں انسان سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے توسل کر کے واقعی اپنا سال بھر کا مان رزق لے اس سیدہ کونین سے حاصل کرے۔ ایام عزا ہیں، ایام حزن و ملال ہیں، اور جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ واقعی لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، نہ صرف ہمارے لیے، سب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے آخر کیا ہوا کہ پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد، پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد وہی امت جس کے بارے قرآن کریم فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، وہی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اب نہیں پتہ 73 ہو سکتے، عدد کثرت ہو 73 زیادہ فرقے بن چکی ہوں، کئی فرقے منقرض بھی ہو چکے ہیں، دنیا سے جا بھی چکے ہیں، اب ان کو ماننے والے بھی، لیکن بہرحال فرقے اب بھی ہیں اور پوری تاریخ میں فرقے یہ رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کیا وجہ ہے فرقے کیسے بنے؟ یقین پیغمبر خدا فرقے لے کر نہیں آئے تھے، نہ مختلف نمازیں لے کر آئے تھے، نہ مختلف روزے کے اوقات لے کر آئے تھے، نہ حج کے الگ الگ طریقے لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری پیغمبر خدا تو ظاہر ایک ہی چیز لے کر آئے تھے، ایک طرح کے اعمال لے کر آئے تھے، لیکن یہ اختلاف جو ہے آج وہ کس طرح اعمال انجام دے رہے، کس طرح اعمال انجام دے رہے، یہ سارے اختلافات بار کیسے پیدا ہوئے؟ اور اس سوچنے کی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ انسان دیکھے، اور واقعاً کل بھی عرض کیا تھا 14 صدیوں میں انہی اختلافات کی وجہ سے، آپس میں اختلافات کی وجہ سے 14 صدیوں میں کتنا نقصان ہوا امت مسلمہ کا اور مسلمانوں کا، اور مسلمان کا 14 صدیوں میں کتنے قتل ہوئے، حتیٰ غیر مسلم کے ہاتھ اتنے نہیں مارے ہوں گے اتنے خود اپنے مسلمانوں کے ہاتھ 14 صدیوں میں آپس میں اختلافات کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ تو بہرحال ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، سوچے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے ایک تمہید بھی عرض کی تھی، خدا متعال کا ہدف اور مقصد یہی تھا کہ انسانوں کو دنیا بھیجے تاکہ وہ دنیا میں چند روز گزارنے کے بعد
میری بات پر اطاعت اور بندگی کر کے آخرت کے عظیم درجات پر فائز ہو سکیں. لیکن شیطان نے شروع ہی سے جناب آدم علیہ السلام سجدے کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں اس بشر کے سامنے سجدہ کیوں کروں. اور پھر پوری تاریخ انسانیت میں یہ شیطانی فکر شیطان انسانوں کے اندر پھیلائی. اور ہر نبی جب آتا تو امت یہی کہتی کہ ہم بھلا ایک بشر کی اتباع کیسے کر لیں, ایک بشر کی بات کیسے مان لیں, اس کا تعلق عالم غیب سے ہے, ماوراء طبیعت سے. یہ خدا کا نمائندہ بن کر ہماری ہدایت کے لیے آ گئے. اور خدا کو ہماری ہدایت مقصود ہی تھی تو فرشتے کیوں نہیں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے, انسان کیوں بھیج دیا. یہ شیطانی فکر چلتی رہی. یا تو خود پیغمبر خدا کے بارے میں بھی ہے, اور اس دور میں آپ کے سامنے ہے کئی لوگ پیغمبر کو اپنے جیسے بشر سمجھنے لگے ہیں. تو یہ وہی فکر ہے جو شیطان نے آدم علیہ السلام نے کہی تھی, انبیاء کی تحقیر کرنے والی, اور انبیاء کو نعوذ باللہ ہی جو نہیں سمجھنے والی اور کو کم تر سمجھنے والی. یہ وہی فکر شیطانی فکر ہے جو اس زمانے سے چلی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے. کل عرض کیا تھا کہ میں ساری پچھلی بات نہیں کرا تو صحیح عرض کرنا چاہتا ہوں. کل سوال کیا تھا, ایک سوال یہ عرض کیا تھا کہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ جانتے بھی ہیں کہ شیطان کمین میں بیٹھا ہوا ہے, منافقین اس امت کے درمیان موجود ہیں, اور عرض کیا تھا کئی دفعہ پیغمبر خدا نے باقاعدہ نام لے کے منافقین کو اپنی محفل سے اٹھایا بھی تھا. 36 منافقین کے بارے میں تعداد لکھی ہوئی ہے, ان کو باقاعدہ نام لے کر اٹھایا اپنی محفل سے کہ چلے جاؤ تم منافق ہو. تو وہ رسول خدا جانتے ہیں شیطان کمین میں ہے, منافقین موجود ہیں. پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ اکثریت مسلمانوں کے مسلم ہیں, ظاہر ہے ابھی تک ایمان دلوں میں راسخ نہیں ہو اس کی طرف سے. ہو سکتا خطرہ ہے خدا نہ خاصا میرے بارے ایسا ہو کہ مثلا اس سے اسلام سے برگشتہ ہو جائیں. یہ حدیث میں خود فرما کر گئے تھے ستفترق امتی کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ایک فرقہ نجات پانا ہوگا, باقی سارے فرقے جہنم میں جانے والے ہوں گے. یہ سب کچھ فرما کر گئے تھے. اور یہ بھی فرما کر گئے تھے کہ جو شخص ماتا ولم یعرف امام الزمان ماتمیت الجاہلیہ, جو شخص بھی سال دنیا سے چلا جائے کہ اپنے زمانے کی امام کو نہ پہچان اس کی موت جاہلیت کی موت ہو, کیسے ہو سکتا ہے اپنے بعد امام بتا کر نہ گئے ہوں کہ وہ امام کون امام ہونا ہے کہ جس کی معرفت کے بغیر موت جہالت کی موت ہوگی. اور یا اہل سنت کا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص حال مر جائے, اس کی گردن پر حاکم کی یا ولی امر کی بیعت نہ ہو تو اس کی موت جو ہے وہ باہر جاہلیت کی موت ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر خدا ایسے اولی الامر بتا کر نہ گئے ہوں کہ جن کی بیعت کرنا واجب ہو, ٹھیک ہے نا, اور ان کی بیعت کی بغیر کچھ مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہو, کفر شرک کی موت ہو. یہ ساری باتیں عرض کی تھی. اور ساتھ یہ بھی فرما گئے تھے امت سے کہ میرے بعد تو میرے اہل بیت پر میں آزمائے جاؤ گے. یہ سب کچھ پیغمبر خدا فرما کر گئے تھے. یہاں تک مولا کائنات کے بارے میں فرما کر گئے تھے کہ علی, یہ اہل سنت کی کتابوں سے روایت راج کر ہوں, یا علی میرے بعد میری امت سے دھوکہ کرے گی, رنگ کرے گی. یہ ساری باتیں ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر خدا جو ہے یعنی خود خدا کے حکم سے, ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق ہیں, جو بھی ان شفتین مبارکین سے باہر نکلتے وہ خدا کی وحی ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ خود اپنی دل کی بات پیغمبر خدا کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے. اور ایسا ہوا تھا, یعنی جو لوگ پیغمبر خدا کی زندگی پیغمبر خدا کے ظاہر اس وجہ سے اسلام لے کر آئے, اسلام کا لبادہ اڑا تھا, جنہیں منافقین کہا جاتا ہے کہ پیغمبر خدا اب ان کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں, حکومت بنا لی ہے, ہم ان کا راستہ روکنے سے قاصر ہیں. تو کیا کہ اسلام کا لبادہ اڑ لیا, مسلمانوں کے درمیان گھس آئے اور اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر خدا دنیا سے جائیں گے تو ہم خلافت پر قبضے کر لیں گے. باقاعدہ موجود ہے صحیفہ ملعونہ لکھا گیا, چند افراد دستخط کی صحیفے پر خانہ خدا میں اس کو دفن کیے گیا, باقاعدہ میں امضا کیے گئے, دستخط کیے گئے کہ ہم پیغمبر خدا کے بعد خلافت بنی ہاشم میں نہیں جانے دیں گے. اور پیغمبر خدا نے بعض صاحب کو بتایا بھی تھا کون کون سے افراد میں صحیفہ ملعونہ لکھ رہے. یہ سب کچھ یعنی سارا کچھ ہونے کے باوجود کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر خدا جو ہے اپنے بعد کوئی لا عمل دے کر نہ جا رہے ہوں کہ میری امت میرے بعد کس طرح ہدایت پر باقی رہ سکتی ہے, کس طرح افتراق سے بچ سکتی ہے, کس طرح نجات پا سکتی ہے. اس لیے پیغمبر خدا سے بڑھ کر امت کا کوئی اور غمگسار نہیں ہے, کوئی ہمدرد نہیں ہے, اور سے بڑھ کر پیغمبر امت کوئی اور دل سوز نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر خدا اپنی امت کو ایسے چھوڑ کر چلی جائے, اور اس سے بڑھ کر خود خدا کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ ایسی امت کو چھوڑ دے قیامت تک کے لیے. وہ خدا جس نے عرض کیا تھا اب بشریت کی جب خلقت کا آغاز ہو رہا تھا, جس خدا نے اتنی دیر کے لیے برداشت نہیں فرمایا کہ وہ زمین پر پہلے عام انسان ہو پھر ان کے درمیان میں سے ایک نبی بنا دوں, ایک ہادی بنا دوں, بلکہ پہلے ہدایت کا اہتمام فرمایا, نبی کا اہتمام فرمایا, ہادی اور رہنما کا اہتمام فرمایا, پھر اس کی نسل میں سے چلنے کے لیے ضروریت کا اہتمام. یعنی شروع میں ابتدائی میں
جس خدا نے یہ بات گوارا نہیں فرمائی کہ روئی زمین پر عام انسان تو ہوں ان کے اوپر کوئی ہادی اور رہنما موجود نہ ہو، یہ گوارا نہیں فرمایا جس خدا نے. پہلے جناب آدم ہادی کا اہتمام فرمایا، پھر ان کی زہر زوجہ جو کہ ظہار انہی سے جس انداز سے خلق ہوئی غلط بات، جناب حوا کو خلق فرمایا جو ان کی رہنمائی میں زندگی گزارتی، پھر ان کی نسل چلی اور ان کی نسل میں آنے والے انسان جو ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے والے. تو جس خدا نے یہ برداشت نہیں فرمایا کہ روئی زمین پر عام انسان ہو ان کے ساتھ پر کوئی ہادی موجود نہ ہو، بھلا وہ خدا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے میرے آپ کے نبی کو قیامت تک کے لیے عام انسان ہو ان کے سر پر کوئی ہادی رہنما موجود ہو. اصل ممکن ہے واقعی نعوذ باللہ خدا کی یہ حکمت پر بات پڑتی ہے، یہ خدا پر نعوذ باللہ الزام آتا ہے کہ خدا نعوذ باللہ یعنی اس کی حکمت کا تقاضا نہیں تھا. یہ خدا اتنا یعنی نعوذ باللہ اس نے یعنی پہلے انسانوں میں اتنا رحیم و کریم تھا کہ ان کے لیے پہلے ہدایت کے انتظام پر بعد عام انسانوں کا، اور جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں ان کے نعوذ خدا کی رحمت ختم ہو گئی تھی، رحمت ختم ہو گئی تھی کہ اس انسانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. اب جیسے آپس میں ہدایت حاصل کرتے رہے ٹھیک ہے نا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے حکمران خلیفے بناتے رہے قیامت تک ایسے سلسلے چلتے رہے. ایک تو خدا پر بھی حق پاتے ہیں، خود پیغمبر خدا پر بھی حق پاتے ہیں، جو خدا کے نمائندے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں پیغمبر خدا جو ہے قیامت تک امت اپنے حال پر چھوڑ کے چلے جائیں. آیات آپ کے سامنے ہیں، وہ آیات اثر نہیں کرتا کیونکہ وقت نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، اپنے بات جانشین بنا کر گئے تھے. آج باقی جو کہا جب توحید رسالت کی بات کی جاتی ہے، بڑی توہین تو یہ ہے پیغمبر خدا کی. یہ جو توہین جو بار بار توہین کی باتیں کی جاتی ہے، اگر انسان واقعی سوچے قطر احساس کی شیعہ سنی کی بات نہیں سوچے، توہین تو پیغمبر خدا کی یہ سب سے بڑی توہین ہے کہ جناب موسیٰ جن کے بارے ہمارے سب مسلمانوں کو دعویٰ ہے کہ سارے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی نبوت نہیں ملی جب تک اس نے ہمارے نبی کی یعنی نبوت و ولایت کا اقرار نہیں کر دیا. کسی نبی کی نبوت نہیں ملی. تو جو نبی ہمارے نبی کی امت ان پر فخر محسوس کرتے ہیں، وہ نبی دنیا سے جا رہا ہے 30 دنوں کے دنیا سے نہیں کوہ طور پر جا رہا 30 دنوں کے لیے، تو اپنے بات اپنے جیسا جانشین چھوڑ کر جا رہا ہے. اور جو آخری نبی سردار انبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں، وہ قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اپنے بات اپنے جیسا شخص چھوڑ کر نہیں جا رہا، کوئی جانشین چھوڑ کر نہیں جا رہے. یہ سب سے بڑی توہین رسالت ہے. اگر انسان اگر غور کرے فکر کرے، یہ رسول خدا کی توہین ہے. واقعی عقل کل ہے پیغمبر خدا. آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں، مثلا ہر ملک میں دیکھ لیں، ملکوں کی بات تو دور ہے، آپ نجی سطح پر چلیں، ایک عام مسجد ہوتی ہے، مسجد میں پیش نماز کے بعد ایک دوسرے پر پیش نماز رکھتا ہوتا ہے کہ اگر میں اچانک چلا جاؤں میری بات جماعتیں کرواتا رہے. ایک دیہات کی سطح کی تنظیم ہوتی ہے چھوٹی سی، امیر کے ساتھ نائب امیر موجود ہوتا ہے، اگر امیر صاحب کہیں چلے جائے نائب امیر موجود ہوتا ہے. بڑی تنظیموں میں آپ دیکھ لیں امیر جماعت اسلامی ہے تو نائب امیر موجود ہے، ٹھیک ہے نا. صدر دو تین صدور موجود ہوتے ہیں، نائب صدر اول، سینئر نائب صدر یہ سب موجود ہوتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اگر نعوذ باللہ پیغمبر خدا سے بڑے مقامات ہو چکی ہے کہ ہم چھوٹی موٹی تنظیم بناتے ہیں، چھوٹی موٹی حکومت بناتے ہیں، چھوٹی موٹی یعنی نچلی سطح پر کونسل ہوتی ہے. تو کیا ہے مثلا ناظم ہے تو نائب ناظم موجود ہے، ٹھیک ہے، جو نظام مشرف صاحب دے کر گئے تھے. تو یعنی ہم اس حد تک یہ ساری باتیں مستقبل کے بارے میں پیش منصوبہ بندی کر کے رکھتے ہیں کہ اچانک سب دنیا سے چلے جائیں، کہیں اور سفر پر چلے جائیں تو سینٹ چیئرمین مسجد کی جگہ سنبھال لیتا ہے، ہمارے ملک میں یہ قانون ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس حد تک عقل مندی کا اظہار کرتے ہیں. تو نعوذ باللہ پیغمبر خدا جو عقل کل ہے واقعی انہوں نے یہ بات نہیں سمجھی تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں نے ہمیشہ ابدی رہنا ہے، تو آخر میرے بعد کوئی ہادی ہوگا نہیں ہوگا، کوئی رہنما ہوگا نہیں ہوگا. یہ واقعی ایک قسم کا یعنی توہین رسالت کے پہلو واقعی بات آنی چاہیے کہ پیغمبر خدا اپنے بعد کسی کو اپنے جیسے جانشین بنا کر نہیں. اور واقعی تو عرض کرو یہ دیکھیں سوچیں، عرض کیا آیات موجود ہیں جناب طالوت علیہ السلام کے واقعے میں جو آیات ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں. جناب آدم علیہ السلام کے واقعے اس بات پر دلالت کرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس بات پر دلالت کرتا ہے جو کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا کہ خلافت کے بارے کوئی اصل قرآن کریم میں نظریہ ہی نہیں ہے. یہ واقعی ان کی اب جو کہا جائے تعصب کہا ہے جو بھی کہا جائے، ورنہ قرآن کریم میں آیات ہیں اس طرح کی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خلافت کا نظام بھارت خدا نے متعلق اپنا بنائے ہوئے نظام ہے. پہلے دن سے خلیفہ بنانا خدا کے کام ہے قیامت تک کے لیے، اور خدا نے نظام بنایا ہے. اگر کسی کو نہیں نظر آ رہا تو اس کی اپنی بہر خطا ہے، اسے دیکھنا چاہیے قرآن کریم کا، یاد باقی پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. خدا نے نظام دیا ہے قیامت تک کے لیے، خلافت کا نظام دیا خدا متعال نے. اور پیغمبر خدا عرض کیا تھا کل کہ جو 12 امام اپنے بات بنا کر گئے تھے جن سے بیعت کی تھی غدیر خم کے مقام پر، وہ قیامت تک کے لیے نظام دے کر گئے تھے پیغمبر خدا قیامت تک کے لیے. اور واقعی اگر شرارتیں نہ ہوتی امت پیغمبر خدا کے بعد یہ پیغمبر خدا کے معصوم جانشینوں کو شہید نہیں کرتی ایک ایک کر کے، تو یہ 12 معصوموں سے طلوع آفتاب قیامت چلنا تھا.
یعنی ہر امام نے اپنی طبیعی زندگی گزار کے دنیا سے جانا تھا، پھر بعد یہ سلسلہ قیامت تک چلنا تھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں نے معصوم رہنمایوں کی رہنمائی میں زندگی گزارنی تھی، ان کی ہدایت میں زندگی گزارنی تھی. اور حقیقت یہ ہے، یہ ایک لحاظ سے انسانی حقوق کا پہلو بھی آتا ہے یہاں پر، کہ انسانی حقوق کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد، کہ جن انسانوں کا یہ حق بنتا تھا کہ معصوم رہنماؤں کی رہنمائی میں زندگی گزارتے، معصوم حکمرانوں کی حکمران میں زندگی گزارتے، اور وہ ساری سہولیات، وہ ساری چاہے مادی ہوں یا مانوی سہولیات ہوں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ سے ظہور کے بعد وہ سہولیات ساری حاصل ہوگی، غربت ختم ہو جائے گی، جہالت ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، انسان مادی لحاظ سے بھی اور مانوی لحاظ سے بھی عروج پر جا پہنچے گی. یہ ساری چیزیں پہلے صدر اسلامی سے حاصل ہو جانی تھی. اگر معصومین کی رہنمائی میں انسان زندگی بسر کرتے اور معصومین کے پاس حکومت رہتی، یہ ساری باتیں شروع سے حاصل ہو جانی تھی. تو ایک ایسے انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا. ان 14 صدیوں آپ دیکھ لیں کتنے انسان ہیں واقعی جو محرومیت کے شکار رہے ہیں، غربت کے شکار ہیں، بیماری کے شکار ہیں، جہالت کے شکار ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، گناہوں پہ گناہ ہوتے چلے آ رہے ہیں. نہ صرف ہم مسلمانوں میں بلکہ عام انسانوں کے درمیان بھی. سید کونین کے ایک خطبے کے الفاظ بھی فرماتی ہے، اگر امت پہ میرے بابا کی شہادت کے بعد اگر امت جو علی کو مسند خلافت بٹھاتی، کوئی ایک بھی غیر موحد دنیا باقی نہیں، سب موحد بن چکے. یعنی آج جو کفر و شرک 14 صدیوں سے آپ دیکھ لیں، یہ جو کفر و شرک چلا آ رہا ہے، اور لوگ بیچارے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے جہنم کی مر رہے ہیں. یہ انسانی حقوق کی بات بھی آتی ہے واقعی کہ 14 صدیوں میں کتنے ایسے انسان، ارب تعداد انسان جو دنیا سے چلے گئے بغیر ہدایت پائے، دنیا سے چلے گئے، جہنم کے ایندھن بن رہے ہوں گے. تو ظاہر یہ کیوں یعنی ایسا ہوا ہے واقعی؟ تو آج کے انسان حقوق کی بات بھی آتی ہے، توحید رسالت کی بات بھی آتی ہے واقعی. تو لہذا یعنی سوالات عرض کر رہا تھا کہ سوال ہے آخر کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر خدا جیسی ہستی، عقل کل ہے پیغمبر خدا، اور خود خدا بہر پیغمبر خدا کا جو خود پیغمبر خدا کو سب کچھ علم عطا کرنے والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے خدا متعال نے اور پیغمبر خدا نے بات گوارا کر دی ہو کہ رسول خدا دنیا سے چلے جائیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کوئی رہنما موجود نہ ہو، کوئی ان کے اوپر ہادی موجود نہ ہو، کوئی پیشوا موجود نہ ہو جو ان کی رہنمائی کرنے والا ہو، اور پیغمبر خدا جو کتاب دے کر گئے ہیں اس کتاب کی تفسیر کرنے والا کوئی نہ ہو، تشریح کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کی تبیین کرنے والا کوئی نہ ہو پیغمبر خدا کی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل واقعی عقل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے. تو بہرحال یہاں میں اس سوال کو چھوڑ دوں، باقی بہرحال یہاں پہ چند ایک سوالات خود اپنے اہل سنت بھائیوں سے کر سکتے ہیں، چونکہ اس کی مسئلہ یہیں پر آگے ختم ہوتا ہے، امامت و خلافت کی پر آ کر بات ختم ہوتی ہے. اتنے اختلافات آج امت کے درمیان موجود ہیں، عرض کی دوبارہ بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ تو وحدت کے خلاف ہے یہ بحث، بلکہ حقیقی بات ہے کہ واقعی آپ سے مل کر بیٹھ کے بحث کریں اور ایک دوسرے قائل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم انہیں قائل کر لیں انہیں ہماری طرف آ جانا چاہیے، اگر وہ ہمیں قائل کر لیں ہمیں ان کی طرف چلا جانا چاہیے. اصل وحدت یہ کی کہ پیغمبر خدا کے بعد یہ جو اختلافات 14 صدیوں سے آ رہے ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اختلافات کی جڑ کہاں پر ہے. جس جڑ کی وجہ سے، جس اصلی مسئلے کی وجہ سے 14 صدیوں سے ہم ضرور حالی کے شکار ہیں، پھر اس مسئلے کو حل کریں. جب وہ مسئلہ حل ہو جائے گا باقی مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. وگرنہ سوال اور سوال کا سلسلہ چلتا رہے گا. ہاتھ باندھ کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، کھول کیوں پڑھی جاتی ہے، روزہ فلاں ٹائم پہ کیوں، فلاں ٹائم پہ کیوں، یہ جتنے سوالات ہیں ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہے گا ان سوالات کا جب تک بنیادی مسئلہ حل نہیں ہو. بنیادی مسئلہ حل ہو جائے باقی سوالات خود بخود ختم ہو جائیں. تو یعنی تمام سوالات کی بازگشت کس بات کی طرف ہوتی ہے؟ پیغمبر خدا کے بعد اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ پیغمبر خدا کو ان کے جانشین کون ہیں، ان کے بعد ہادی کون ہیں، ان پر رہنما کون ہیں، دین کس سے لینا ہے، قرآن کی تفسیر کون کرے گا، سنت کی تفسیر کون کرے گا، خدا نے کیا کچھ دیا فرمایا، آیات میں کیا فرمایا، پیغمبر خدا کی سنت میں کیا خدا نے فرمایا، اس سب کی تفسیر کون کرے گا. اختلافات کی بازگشت اس بات کی طرف ہوتی ہے. تو عرض کروں کہ سنت کے جو دو معروف نظریے ہیں اسی مسئلے کے بارے میں کہ پیغمبر خدا نے جانشین بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، دو معروف نظریے ہیں. ایک کے بہرحال یعنی کم معروف ہے، کم مشہور ہے، دوسرا زیادہ معروف ہے. ایک یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے جانشین بنایا تھا، امت نے کسی اور کو اس کو چھوڑ کسی اور کو بنایا. اس کے پیروکار بہرحال کم ہیں، شاید منی مقدونی میں ہے بھی صحیح، لیکن بہت نظریہ بہت تاریخ میں رہا ہے کہ پیغمبر خدا جانشین بنایا ضرور تھا، امت نے چھوڑ کسی اور کا انتخاب کر دیا. اور دوسرا نظریہ جو ہے کہ مات النبی ولم ینصب خلیفۃ، دنیا سے چلے گئے پیغمبر خدا، اپنے بعد کوئی جانشین چھوڑ کر نہیں گئے. دونوں کا جواب باہر مل بیٹھ کر تلاش کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے واقعی ان سے کون سا نظریہ صحیح ہے. آیا دونوں صحیح ہیں، یعنی کون سا نظریہ بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا.
جب جو کہتے بنایا تھا اور امت نے کسی اور کا انتخاب کر لیا، ان کے لیے جوابات ہمیں ہمارے دینا چاہیے. اور جواب کون سا دیا جا سکتا ہے؟ وہ یہی دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے جب پیغمبر خدا نے بنا دیا ہے امت کس نے اختیار دیے کہ رسول خدا کے بنے چھوڑ کسی اور کے انتخاب کیے تھے. اس لیے قرآن کریم جا بجا پیغمبر خدا کی اطاعت حکم دے رہے. ما آتاکم الرسول فخذوه اطیعوا الرسول واولی الامر منکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے رسول خدا کی اطاعت کرو. یا جو کل آیت اس کے خدا مبارک فرماتے ہیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اصل کسی اختیار نہیں. جب پیغمبر خدا نے امر کا فیصلہ کر دیا، خدا نے فیصلہ کر دیا، اس نے اختیار دیا امت کو مسئلہ کہ رسول خدا کے امر کو چھوڑ دے، خود اپنی منمانی کرتے تھے. تو یہ وہ نظریہ اس ہمیں سر سے یہ باطل کیا جا سکتا ہے کہ آیات کی روشنی میں کسی کو حق نہیں ہے جو پیغمبر خدا کو رسول اپنا نبی مانتا ہے. جو رسول مانتا ہے پیغمبر خدا اس کی حق حاصل نہیں ہے. ان کے بنائے کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کرے. اور جو کہتے نہیں بنایا تھا پیغمبر جانشین نہیں بنایا تھا، ان سے چاند کے سوالات جو کہتے کہ نہیں بنایا تھا، چاند سوالات ان میں سے ایک پہلا سوال یہ ہے. دیکھیں آپ ہمارے علیہ سنت بھائی سوال ہے. دیکھیں آدم سے لے کر خاتم، پہلا سوال یہ کہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کے بارے میں توجہ فرمائیے، آدم خاتم تک کسی نبی کے بارے آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے کسی نبی کو امام امت نے بنایا. ہر نبی کو خدا نے بنایا. اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے بارے آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے اس کی جانشین امت نے بنایا. کسی کے بارے آپ کا نظریہ نہیں. تو کیا وجہ ہے جب آخری نبی کی بات آتی ہے یہاں بھی نظریے کیوں تبدیل کر لیتے ہیں؟ آخری نبی کی جانشین امت بنائے گی، خود نبی نہیں بنا کر. کیا وجہ کیا ہے؟ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کے بارے آپ ہی نہیں کہتے امت نے بنائے تھے ان کی جانشین. اوصیاء بنائے تھے، نقبا، جس ہر نبی کے بار اوصیاء اور نقبا جو بھی بار نام دے ان کو رہے. تو کیا وجہ آخر نبی کی بات آتی ہے اور ان کی جانشین امت بنائے؟ ایک بات تو کیا وجہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا نظریہ کیا ہے کہ امت رسول خدا نبی جانشین نہیں بنائے تھے، ہم کہتے نہیں بنائے تھے. اور یہ چونکہ ایام سیدہ کونین جو کہ مدافع بلاؤن کی یعنی شہادت کے ایام اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں سیدہ کونین سب سے پہلے دفاع کرنے والی ہے اسی نظام ولایت امامت کا دفاع کر رہے ہیں. آپ نے جان دی ہے سیدہ کونین نے اپنے بیٹے کی اس رستے پیدا کی ہے اور یہ واقعی بنیادی مسئلہ ہے، اتنا اہم ترین مسئلہ ہے پیغمبر خدا کے بعد. جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو کوئی اور مسئلہ حل ہو بھی نہیں سکتا ہے. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ رسول خدا نے جانشین نہیں بنایا تھا، ہمارا نظریہ کہ رسول خدا نے جانشین بنایا، ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، باقاعدہ نام تک موجود ہے، اپنی آپ کے اپنی کتاب موجود ہیں کہ پیغمبر کو بتا کر گئے تھے کہ یہ نام ہوگی میرے بعد علی سے لے کر مہدی تک ہر ایک نام بتا کر گئے تھے. چلے ہم آپ کہتے نہیں بنا کر گئے تھے، ہم کہتے بنا کر گئے تھے. تو دیکھیں دونوں میں سے ایک بات سچی ہے، آپ کی بات سچی ہے، ہماری بات سچی ہے. نہ دونوں جھوٹی ہو سکتی، دونوں سچی ہو سکتی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یا آپ کی بات سچی ہے یا ہماری بات سچی ہے. بنا کر گئے تھے یا بنا کر نہیں گئے تھے. اگر بات آپ کی سچی ہو ہمیں کوئی نقصان نہیں. غور فرمائیے، اگر آپ کی بات سچی ہو رسول خدا جانشین نہیں بنا کر گئے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں. اس لیے ہم کل خدا کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو خدا پوچھے گا بھائی آپ نے پیغمبر خدا کے بعد جانشین بنے تھے، اپنی اطاعت کیوں نہیں کہ ہم کہیں پروردگار وہ تو امت کے بنائے ہوئے تھے اور تو نے کہیں پر بھی امت کی اطاعت واجب قرار نہیں دی. تو نے امت کے بنائے ہوئے تھے. ہم نے امت کے بنائے ہوئے کی مخالفت کی ہے، رسول کے بنائے ہوئے مخالفت نہیں کی. ہمیں کوئی نقصان نہیں. ہم خدا کی بارگاہ میں بلندتر سلام یعنی آپ خود کہتے ہیں رسول خدا مات النبی ولم ینصب خلیفۃ، دنیا سے چلے گئے کوئی جانشین بنا. تو بنایا کس نے بنایا؟ امت نے بنایا. تو چلے آپ کی بات مان لی. اگر امت نے بنائے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں. خدا کی بارگاہ میں جائیں گے خدا پوچھے گا کیوں نہیں اطاعت کریں پروردگار تو نے قرآن کریم میں کہیں پر بھی امت کی اطاعت واجب قرار نہیں دی تھی. ہم امت کی بنائی کی مخالفت کی ہے، تیرے بنائی کی مخالفت نہیں کی. اللہ اور اگر بات ہماری سچی ہو یہ بھی ممکن ہے نا، اسی موقع امکان میں رکھنا چاہیے. آپ کی بات سچی ہو تو ہم دونوں برابر ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں. کل آپ کیا مطلب ہم جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر بات ہماری سچی ہو آپ کیا جواب دیں گے خدا کی بات؟ جواب تو آپ پاس ہونا چاہیے. اگر بات ہماری سچی ہو کہ پیغمبر خدا جانشین بنا کر گئے تھے بلکہ اس سے بالاتر ہمارا نظریہ دکھا کر گئے تھے، بنانا خود خدا کے کام. لیکن چلیں
اگر بنا کر گئے تھے، بتا کر گئے تھے، ٹھیک ہے نا، کل آپ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ آپ نے تو نبی کے بنائے ہوئے مخالفت کی، آپ نے خدا کی بنائی ہوئی مخالفت کی ہے، کل آپ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ خدا پوچھے گا کہ میرے نبی میرے حکم کے مطابق بنائے میں نے تھے، دکھائے میرے نبی نے تھے، غدیر حکم کے مقام پر سب سے بیعت لے کر گیا تھا میرا نبی تم سے، تم نے اسے کیوں نہیں مانا تھا؟ آپ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ عرض کی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، واقعی مل بیٹھ کر سوچنے والی بات ہے، سب سوچ لیں، اگر جواب آپ پاس کوئی ہے تو جواب تیار رکھیں، بس اسی مکتب پر رہے، اسی مذہب پر رہے، کل خدا کی بارگاہ میں جب جائیں گے سے جواب تو آپ کو سننا چاہیے، معقول جواب تو ہونا چاہیے، ہم جواب دیں خدا کی بارگاہ میں بس ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو بس اگر آپ کی بات سچی ہو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، اگر بات ہماری سچی ہو تو جواب بہرحال آپ کو تیار کر رکھنا پڑے گا۔ خدا کی بارگاہ میں اب کیا جواب؟ اس بات پڑھ لیجیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موجود ہیں، روایات موجود ہیں، آپ کے اپنے ہم موجود ہیں کہ پیغمبر خدا نے اپنے جانشین بطور بنا کر گئے تھے، لیکن افسوس کو انہوں نے کسی اور کا انتخاب کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ الاسلام والتسلیم، اسلام سارے تسلیم خام کرنے کا نام ہے۔ میں مسلمان سمجھتے ہوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اسلام سارے تسلیم خام کرنے کا نام ہے۔ جو کچھ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول خدا حکم خدا سے آپ کو دے رہے ہیں انہیں بسر و چشم لے لیں، منوان لے لیں، اس میں کسی قسم کی چون چراغ آپ کو حق حاصل نہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ اسلام تسلیم کا نام ہے، تو کیا وجہ ہے؟ غور فرمائیے گا، آپ توحید سے لے کر مہاد تک، نماز سے لے کر جہاد تک سب کچھ آپ پیغمبر خدا سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارا ان اختلاف ہے کہ وہ صحیح وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے اختلاف، اس میں ان اختلافات کو چھوڑ کر کیا وجہ ہے؟ آپ سب کچھ پیغمبر خدا سے لیتے ہیں، واجبات لیتے ہیں، مستحبات لیتے ہیں، سنن لیتے ہیں، یہاں تک کہ مسواک ساری باتیں آپ لیتے ہیں پیغمبر خدا سے، شلوار کہاں تک ہونی چاہیے، داڑھی سے صحیح، یہ سب کچھ آپ پیغمبر خدا سے لیتے ہیں، تو ولایت پیغمبر خدا سے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، پیغمبر خدا کے بعد جانشین جو پیغمبر خدا، یہ پیغمبر خدا سے کیوں نہیں لیتے؟ یہ کیوں کہ امت بنائے گی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسلام تو تسلیم کا نام ہے، الاسلام هو التسلیم، ہر چیز کے سامنے سر تسلیم ہم ہے، جیسے خدا نے فرمایا کہ خدا کو ہم نے کسی نے نہیں دیکھا ہے، کسی نے خدا کو دیکھا ہے، پیغمبر خدا نے آ کر بتایا، قرآن کریم پیغمبر خدا نے کیا فرق ہوئی، خدا نے مجھ پر نازل کی ہے، کسی نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، کسی نے خدا کو دیکھ کے خدا نازل کر رہے پیغمبر اپنے نبی میں قرآن پاک۔ ہم نے پیغمبر خدا قرآن کو ہم مانتے، کلام الہی مانتے، کیوں؟ چونکہ پیغمبر خدا کو صادق امین مانتے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، سچ فرما رہے خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر بات میں پیغمبر خدا کو صادق مانتے ہیں اور ان کی بات کو سچ مانتے ہوئے ہر چیز ان سے ہم لینے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی تو پیغمبر خدا نے فرمایا۔ جب کسی سوال کیا رسول اللہ یہ بتائیں کہ جو آپ علی کو ہمارے سر مسلط کر کے جا رہے ہیں، یہ خدا کے حکم سے یا کہ آپ کے اپنے حکم سے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ خدا کے حکم سے ہے۔ یہ بات پیغمبر خدا کیوں ماننے کے لیے آپ تیار نہیں؟ یہ بھی تو پیغمبر خدا فرما کر جا رہے ہیں کہ میں خدا کے حکم سے اپنے بعد علی کو جانشین بنا کر جا رہا ہوں، یہ بات خدا کی آپ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کیا بات، یعنی ہر بات تو مانے پیغمبر خدا کی، جب خلافت اور ولایت کا مسئلہ ہے اب یہاں پر اپنا مانے تو کیوں ہے؟ یہ تو کہ وہی نہیں ہے نومن عباس نفر بازر بات نہیں ہو جائے، جہاں پر اپنا جی چاہے انسان ایمان لے کر آ جائے، جہاں بات اپنے مزاج کے خلاف آئے وہاں پر انسان اس کا انکار کر دے، تو یہ تو بات نہیں، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام ہے الاسلام ہو تسلیم، اسلام سر تسلیم خم کرنے کے نام، تو یہ سوال بار ایک اور سر سوال پڑھ لیجیے بلند آواز سے، اور ایک آخری سوال آپ کا بات چھوڑ تو فرض کریں آپ کے بقول کے سارے اصحاب عدول ہیں، چونکہ سارے عادل ہیں، جو پیغمبر خدا کی بعد آ جائے وہ زہر جانشین پیغمبر خدا بن سکتا ہے، کیونکہ وہ سب عادل ہیں، اصحاب سب کیا ہیں؟ عادل۔ اگر واقعی عادل ہیں سارے اصحاب تو جہاں باقی صحابہ علی کو تو صحابی مانتے ہیں، علی کو تو صحابی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سیدہ جو صحابی جس صحابی کی آپ تعریف کرتے ہیں اس میں تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، جس نے پیغمبر خدا کی صرف زیارت کر دی، چاہے ایک میل دور سے کیوں نہیں کرے، اس صحابی کو مان جاتا آپ کی نظر میں، صرف زیارت جو بعض مختلف ہوتی ہیں تعریف ہے ان میں سے یہ جو پیغمبر خدا کو دیکھ لے صرف ایک دفعہ وہ صحابی کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو جو
پیغمبر خدا کی آغوش میں جوان ہو پلا بڑھا، اس کی ساری زندگی پیغمبر خدا کے ساتھ گزری ہو، جلوت خلق رسول خدا کے ساتھ رہا ہو، کیا وہ صحابی نہیں کہو گے؟ تو علی کی بھی جو عادت ہے مانتے ہیں کہ اس اپنی حدیث کی روشنی عادی صاحب نے آپ کے پاس موجود ہے کہ جو نظریہ آپ کا ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، اگر سارے صحابی عادل ہیں تو علی بھی تو صحابی مانتے ہیں، سید کون صحابی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو عادل ہے، تو کیا وجہ ہے آپ دوسرے عادلوں کو مانیں، ٹھیک ہے، تو آپ تو برحق کہنا ہے، ہم علی کے پیچھے نہیں تو ہم نے اس میں کافر کہنا ہے، یعنی علی کی پیروی کرنے والوں کو، اولاد علی کے پیچھے چلنے والوں کو ان پر تکفیر کے فتوے لگائے جائیں، یہ کہا دار اسلام سے خارج ہے، اور جو باقی اصحاب بھی چلنے والے ہیں وہ سب سے بڑے مسلمان ہیں، اگر وہ عادل یہ بھی تو عادل ہے، عدالت کیا تک اگر سارے صحابی تو یہ بھی تو عادل ہے۔ دوسری بات کہ اگر واقعی سارے صحابی عادل ہیں تو ہم کس کے پیچھے چلے؟ سوال یہ آپ پیغمبر خدا کی رحمت کی بات سے دیکھ لیں، اس وقت سے لے کر جب تک اصحاب جاری رہے ہمیشہ اصحاب کی دھڑے بندی رہی، تقسیم بندی رہی، تو یعنی بعد المشرقین دونوں اصحاب کے دو طرح کے اصحاب کی روشوں اور طریقوں کے درمیان ہم کس کے پیچھے چلے؟ آخر ہے بھی پیغمبر خدا کی رحمت کی بات کو آپ دیکھ لیں، کیا آپ کی تعریف کے مطابق سید کونین صحابیہ نہیں ہے پیغمبر خدا کی تعریف کے مطابق سید کونین بیٹی ہے پیغمبر خدا کی، صحابی کی تعریف صادق آتی ہے ان پر، مولا کرام صحابی کی تعریف صادق آتی ہے، جناب زبیر پر تعریف صادق آتی ہے، وہ بھی تو پیغمبر خدا کے گھر میں، ابو ذر و سلمان بھی سب اصحاب کسی نے بیعت نہیں کی تھی پیغمبر خلیفہ وقت کی، یہ بھی تو موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر جو افراد در بطول جلانے کے لیے آئے ہیں، ایسا نہیں مسئلہ کہ مسئلہ کسی اور دور دراز کے شہر سے اٹھ کر آئے ہو، سارے مدینہ کے رہنے والے آپ کی تعریف کے مطابق سارے صحابی رسول بنتے ہیں، اس لیے ابھی چند دن گزرے پیغمبر پر ہونے سے ہر ایک نے رسول خدا کی زیارت کی ہوئی، رسول خدا کی دیکھ کر رسول کو درک کی، سارے اصحاب ہیں بنت رسول کا دروازہ جلانے کے لیے، ہم کس کی بات مانیں؟ کون سے صحابی کے پیچھے چلیں؟ یہ بھی صحابی ہیں جو در بطول جلانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں جو مولا کائنات کے ساتھ ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، باقی ساتھ، تو جائیں تو کس اصحاب کے پیچھے چلے؟ یعنی اگر واقعی آپ کی بات مان لی جائے کہ اصحابی مینار ہدایت ہے، صحابی کا نجوم ہے، ٹھیک ہے نا، جس بے یہ جس کے چلو گے تم ہدایت پر چلے جاؤ گے، تو پتہ کن اصحاب میں چلے؟ دروازہ جلانے والے وہ بھی اصحاب نبی، جس گھر کو جلایا جا رہا ہے وہ خود پیغمبر خدا کا گھر، جس رسول کی وجہ سے عظمت ملی بقول آپ کے ساتھ کو، اسی گھر کو جلایا جا رہا ہے، اس گھر میں رسول خدا کی بیٹی موجود ہے، رسول خدا کی یار موجود ہے، رسول خدا کے داماد موجود ہیں، تو سوال آخر کن اصحاب کے پیچھے، کون کن کو عادل ہے؟ اور اگر واقعی آپ کہتے ہیں کہ سارے صحابی عادل ہیں تو ہم کس کو مانیں؟ جناب ابو بکر کو مانیں یا سعد بن عبادہ کے پیچھے چلیں؟ سعد بن عبادہ کون ہے؟ وہ بھی ذرا آپ بقول آپ کے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مخالفت کرنے والے، بیعت نہیں کی سعد بن عبادہ نے، اور جملہ ان کا موجود ہے، کہتے ہیں اگر تمام جن و انس بھی تمہاری نصرت کے لیے اکٹھے ہو جائے، جب تک میں خدا کو نہیں کروں میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، اور جب تک زندہ رہے کبھی ان کی نماز کی جب تو ان کی کچھ نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی، اس سے دنیا سے چلے گی، تو کس کی ہم آخر پیروی کریں؟ وہ بقول آپ سارے صحابہ عادل ہیں، ابو بکر کے پیچھے کی بات مانیں، سعد بن عبادہ کی بات مانیں، اور یہ کتنا پیارا جملہ قائد محترم نے فرمایا چند دن پہلے چلتے ہوئے سوشل میڈیا پر کہ میں ابو بکر خلیفہ نہیں مانتا ہوں، اور اس سے میں کس کی پیروی کرتا ہوں، کس کی بات مانتا ہوں؟ سعد بن عبادہ کی بات مانتا ہوں، ظاہر بقول آپ کے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر بے یہ مقتدی تم ہدایت کے مطابق جس کی پیروی کرو تم ہدایت پر ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ جو ابو بکر کے پیچھے چلے وہ تو ہدایت پر ہے، تو سعد بن عبادہ کی بات مان وہ ہدایت پر نہیں، تو دونوں صحابی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کی بات مانتے، ان کی بات مانتے ہوئے خلیفہ پہلے خلیفہ کو ہم نہیں مانتے، نہ ان کی بیعت کرتے ہیں نہ ان کو مانتے، تو سعد بن عبادہ جب تک زندہ رہا یہ اس کے جملے موجود ہیں، اگر تمام جن و انس بھی تمہاری نصرت کے لیے اکٹھے ہو جائیں میں تمہاری بیعت نہیں کروں، اور نہیں کی بیعت جب تک زندہ رہے، نہیں کی بیعت۔ سعد بن عبادہ کی بات میں خلیفہ ثانی کی بات میں جو وہیں صحیفہ میں یہ کہہ رہے تھے اقتلوا سعد کو قتل کرتا ہوں، اور کہا سعد پر کھڑے کہا میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں پاؤں تلے رون ڈالوں تاکہ تیرے جسم کے ٹکڑے بند تیری اعضاء ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے، تو وہ بھی صحابی ہیں تمہاری تعریف کے مطابق، یہ بھی صحابی ہیں، کس صحابی کے پیچھے چلے؟ اتنا تناقض ہے اصحاب کے اخبار میں اور ان کے افعال میں کہ ہم کس صحابی کے آخر پیروی کریں؟ اور پھر
ابو بکر کی بات مانے یا جناب عمر کی بات مانے، جس نے کیا کہا تھا کہ ابو بکر کی بیعت ایک فلتہ تھی جس کے شر سے خدا نے امت کو بچا لیا. آج کی بات کوئی بھی اگر اس طرح سے کسی کی بیعت کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تو کس کی بات مانے؟ انہیں عرض کروں اگر یہ نظریہ واقعی عدول صحابہ کے عدول والا نظریہ ہے، اس وقت اس کو مان کیا جائے تو اتنا تناقض ہے اصحاب کے اقوال و افعال کے درمیان کہ انسان اگر کرے تو کرے کہ کس کی بات مانے آخر ہے. اور پھر جو مضحکہ خیز بات سامنے آتی ہے، اور اس حوالے سے ایک سوال اور بھی پہلے ذہن نہیں رہا، دوبارہ اپنے بھائی صاحب کر دیتا ہوں کہ دیکھیں آخر بقول آپ کے کہ پیغمبر خدا نے جانشین نہیں بنایا تھا، بس سنت رسول کیا ہوئی آپ کے لیے. یعنی اگر سنت رسول کیا ہے، جانشین بنانا سنت رسول ہے کہ نہ بنانا سنت رسول؟ اگر بنانا سنت رسول ہے، بنانا سنت رسول ہے تو دوسرا خلیفہ بنا کر نہیں جا رہا، سنت رسول کی مخالفت کر رہا. اگر نہ بنانا سنت رسول ہے تو پہلا خلیفہ مخالفت کرنے جا رہے اپنے بعد جانشین بنا کر. نہیں یہ سارے سوالات ہیں میں نے بھائی سے نا صرف سوچنے والی بات ہے. تعصب کو چھوڑ کر کہ ہم مثلا ماں باپ سے کون سا مذہب لے کر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر بنانا سنت رسول ہے دوسرا مخالفت کر کے جا رہا ہے، اگر نہ بنانا سنت رسول ہے تو پہلا مخالفت کر کے جا رہا ہے، اپنے بعد جانشین بنا کر جا رہا ہے. آج عمر نے پر حد ہی کر دی، 6 رکن شورى بنائی. اور آپ کو معلوم ہے 6 افراد کون سے تھے؟ عشرے مبشرہ میں سے 6 افراد تھے جن کے بقول جن کے بارے میں ان نظریہ جن کو پیغمبر خدا جنت کی بشارت دے کر گئے ہوئے تھے. اور کیا کہا؟ یہ 6 افراد میرے بعد 6 رکن شورى بنا دی. کہا اگر 4 ایک طرف ہوں 2 ایک طرف ہوں 2 گردن اڑا دیجئے. ذرا غور فرمائیے گا، افراد وہ ہیں جن کو پیغمبر خدا جنت کی بشارت دے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. حکم کیا دیا جا رہے ہیں؟ اگر 2 مخالفت کریں اور 4 ایک طرف ہوں 2 کو ساتان سے جدا کر دیے. پر پتہ کس منطق کے تحت اہل بہشت کی گردن کا قلب کی جائے گی. اور کہا اگر 3 ایک طرف ہوں 3 ایک طرف ہوں تو جس طرح عبد الرحمن بن عوف ہو اس کی بات مان لیجیے، باقی 3 کے ساتان سے جدا کر دیجیے. پہلے یہ بتائیں آخر مقتولین کو ہم ہدایت پر سمجھے یا قاتلین کو ہدایت پر سمجھے؟ ہدایت پر کون ہے؟ کون سے صاحب ہدایت پر ہیں؟ قتل ہونے والے ہدایت پر ہیں یا قتل کرنے والے ہدایت پر ہیں؟ اگر رسول خدا واقعی کا یہی سوال اگر واقعی یہ ہوتا سلسلہ مسئلہ ٹھیک ہے اور پیغمبر خدا پوچھ لیتے تو کیا آپ جواب دیتے واقعی کہ جن کے بارے آپ کی بغور اگر چاہے اس بات کو نہیں مانتے کہ ان کو جنت کی بشارت پیغمبر خدا دے کر جا رہے ان کو مجھ سے قتل کیے جا رہا؟ تو یہ بات تو جن کس کی بات واقعی مانے؟ اور پھر جناب عثمان کی بات مانے یا ان اصحاب کی بات مانے جو ان صحابیہ کی بات مانے جو کہتی تھی اقتلوا الناس اس ناس کو قتل کر. اگر کس کے پیچھے چلنے واقعی؟ اور جو محاصرکار کے قتل کرنے کی وجہ سے بظاہر بہت سارے اصحاب بھی تھے، کس کے آخر پیچھے چلے؟ اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ کہ جب تک اصحاب رہے متناقض رویے رہے اصحاب کے. یہاں تک کربلا میں آپ دیکھیں ایک طرف مظلوم کربلا ہے، نواسے رسول ہیں، اصحاب رسول بھی نواسے رسول کے ساتھ ہیں. دوسری طرف بھی نواسے رسول کے مخالفین میں بھی اصحاب رسول موجود ہیں. تو بتائیں ذرا کن کے پیچھے ہے؟ مولا کائنات کے زمانے میں دیکھیں مولا کائنات کے ساتھ بھی اصحاب نبی موجود ہیں. خود صحابی ہے، آپ تاریخ مطابق صحابی بھی ہیں پیغمبر خدا کی مولا کائنات. مقابلے بھی اصحاب موجود ہیں، جمل میں دیکھ لیں، نہروان میں دیکھ لیں، سفین میں دیکھ لیں. تو آخر کرے تو کریں کیا واقعی ہے؟ یعنی یہ وہ ایسے سوالات ہیں واقعی کہ جن کے جواب باہر تلاش کی ضرورت ہے. اگر واقعی سب اصحاب کو عادل سمجھتے ہیں تو بتائیں بار کن اصحاب کی پیروی کریں؟ اس طرح والے اصحاب کی پیروی کریں، اس طرح والے اصحاب کی پیروی. تو باہر یہ ساری باتیں ایسی جن کے بہرحال جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یزید کے دور میں آ کر تو کیا کیا گیا؟ باہر مدینہ میں کیا کیا گیا؟ مکہ میں کیا کیا گیا؟ یہ سارے مظالم جو یزید کے دور میں اٹھائے گئے اصحاب کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب کی بیوی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، کرنے والے کون تھے؟ یعنی اگر واقعی یہ نظریہ کہ پیغمبر خدا کے بعد سارے اصحاب عادل ہیں، سارے اصحاب ہدایت کے میدان، اس کے پیچھے چل پڑے ہدایت پا جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ واقعی نظریہ صحیح تسلیم کر لی جائے تو واقعی انسان حیرت کے شکار ہو کرے تو کرے کیا؟ ہاں کن اصحاب کے پیچھے؟ معذرت چاہتا ہوں آپ کا وقت دیا میں نے. بنت عرض کیا بنت رسول اصحاب سے نلا ہو کر گئی ہے. دروازہ جلایا ہے تو اصحاب نے جلایا ہے، پہلو زخمی کیا ہے تو اصحاب نے زخمی کیا ہے.
محسن شہید کیے تو اب سارے مدینہ کے رہنے والے تھے، کوئی باہر سے تو نہیں آئے تھے. آپ کی تاریخ کے مطابق اصحاب رسول تھے سارے جنہوں نے زہرا پر چلتے ہوئے درخواست کیا، جنہوں نے زہرا کے محسن کو شہید کیا تھا. روایت کے الفاظ ما زالت بعد ابیها مؤسبۃ الراس ناقلۃ الجسم محنثۃ الروح باقیۃ العین محترقۃ القلب. کتنا عرصہ زندہ رہی ہیں بعد شہادت کے بعد؟ 1.5 مہینہ، 2.5 مہینے یا 3 ماہ، 5 ماہ، ان کو زیادہ عرصہ نہیں. اس سر سے بی بی کی حالت کیا تھی؟ ہمیشہ بی بی کے سر پر ایک کپڑا باندھا رہتا. جیسے ہوتے نا ہمارے مستورات، عام مرد جب سر میں انتہائی شدید گھر پہ سر میں پٹی باندھتے، کپڑا باندھتے. اتنے دکھ تھے سیدہ کونین پر جب ما زالت بعد ابیها، جتنا عرصہ زندہ رہی ہیں اس وقت، جب تک زندہ رہی ہیں بی بی سیدہ کونین ہمیشہ اپنے اس پیشانی پر، اپنے سر پر ایک پٹی باندھ کے رکھتی تھی. محترقۃ القلب ناحلۃ الجسم باقیۃ العین. جسم بی بی کے اتنا نحیف ہو گیا تھا، بعد میں کل خیال ایک شبہ کی مانند بی بی رہ گئی تھی. جسم بی بی کی سمجھ ختم ہو گیا تھا، جسم گوشت گل گیا تھا. میں چاندی کی دنیا بی بی کی باقی تھی. جب تک زندہ رہی بی بی بابا کی شہادت کے بعد مسلسل روتی رہی، مسلسل گریہ فرماتی رہی. کبھی گھر میں روتی تھی، جب اس نے آ کر کہا یا علی زہرا سے دور ہونے کے وقت بیان کر، یا دل کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں. حقیقت یہ بہانے تھے، چونکہ ظاہر سوالات پیدا ہوتے تھے، آخر رسول کی اکلوتی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ سالوں جاب حکمران کے پاس کوئی نہیں تھا. کہا زہرا علی زہرا سے کہیں یا دل کو گری کرے تاکہ ہم رات کو آرام کریں، یا رات کو گری کرے تاکہ ہم دل کو آرام کر سکیں. بھی مسلسل روتی رہتی، اپنے دونوں شہزادوں کی طرف نگاہ کرتی، فرماتی ہے میرے بیٹو این ابوکما، کہاں چلے گئے تمہارے پاس؟ الذی کان یکرمکما، جو تمہارا اکرام کرتے تھے، تو مہر نبوت پہ سوار کر کے مدینے گلیاں پھرایا کرتے تھے. بابا بیٹو تمہارا کہاں چلے گئے، تمہارا نانا کہاں چلے گئے؟ اپنے بیٹوں کی طرف نگاہ کرتی. یقیناً جب بیٹیوں پر نگاہ پڑتی ہوگی، یہ سوچتی ہوگی میرے پاس یہی زینب ہو، میرے پاس یہی ام کلثوم ہو. یقیناً بیوی کو سارے مسائل یاد آتے ہیں. ان کو یاد کر کے بھی مسلسل جب تک زندہ رہی بیوی روتی رہی. کہ مدینہ کے باہر چلی جاتی، جو مین رستہ تھا مدینہ میں داخل ہونے والا، اس رستے کنارے میں بیوی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ کرتی. دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر ایک طرف حسن بیٹھ جاتے، ایک طرف حسین بیٹھ جاتے. پاپا بیوی روتی رہتی. جو مدینہ سے باہر سے شہر میں داخل ہوتا سوال کرتا یہ کون مستور ہے جو دل میں حکام کو جواب دینا پڑتا ہے. کبھی بیت الحسن میں جا کر بیوی روتی رہتی، کبھی شہداء احد کی قبروں کے پاس چلی جاتی، وہاں جا کر بیوی روتی رہتی. جب تک بیوی زندہ رہی ہیں روتی رہی ہیں، یہاں تک کہ شاید یہ آخری ایام ہو گیا جب پتہ چلا نا حکام وقت کو زہرا دنیا سے جانے والی ہے. ظاہر سیاسی مفادات ہوتے، آئے علی کے پاس، یا علی ہمیں اجازت دیں، ہم نے سنا بنت رسول مریض ہیں، ہم زہرا کی ہاتھ کے لیے آنا چاہتے ہیں. نہ جانے علی کس دل کے ساتھ گئے زہرا کے پاس. زہرا تیرے قاتل تجھ سے تیری یاد کے لیے آنا چاہتے ہیں. جناب زہرا سمجھتی تھی علی کی مجبوری سمجھتی تھی. کہا یا علی البیت بیتک وانا وطنک. زہرا میں جانتی تھی زہرا علی کی مجبوری سمجھتی ہے. گھر آپ کا گھر ہے، میں تو آپ کو غریب ہوں. جیسے آپ فرمائے کہیں گئے نہ جانے کس کے سریر کو. آقا حامد کشانی فرما رہے تھے جب آئے ہیں نا، آ کر بیٹھے ہیں زمین پر، جناب زہرا نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، دوسری طرف دے دیا. یہ دونوں پھر اٹھے ہیں، پھر جناب زہرا کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں. بیوی نے پھر اپنا رخ دوسری طرف کیا. جب تیسری بار سامنے آ کر بیٹھے ذرا ان جملوں پہ غور فرمائیے گا. 18 سال کی عمر ہے بیوی کی،
18 سال عین شباب کا عالم ہے، جوانی کا عالم ہے، انسان کی طاقت عروج پر ہوتی ہے، اتنی ضعیف ہو چکی تھی، اتنی کمزور ہو چکی تھی، اب خود اپنا چہرہ نہیں پھیر سکی، اسوا سے اسوا میرا چہرہ میرا چہرہ اس طرف پھیر دے، میں میرے چہرہ اور مجھے یہ بتاؤ کیا تو نے میرے بابا سے نہیں سنا تھا کہ فاطمہ تو بزرت منی وہی قرۃ عینی والثمرۃ فؤادی وہی روحی التي بین جنبیہا، کیا یہ نہیں سنا تھا کہ جس کی زہرا کو تکلیف تھی اس نے مجھے تکلیف تھی؟ کہاں زہرا بی بی سنا تھا، پر میں خدا گواہ بنا کر کہتی ہوں تم دونوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، تم دونوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، میں جب تک زندہ رہوں گی تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گی، اور ہر نماز کے بعد ہمارے پر لعنت کرتی ہوں۔ وقت گزرتا رہا، شاید یہی انجام تھے۔ جو دو تین دستورات جناب زہرا کے پاس تھیں، جناب اسماء تھی، ام ایمن، فضا، بعض ارواح مقات لکھتے ہیں کہ مولا کائنات گلی میں تھے، یہ دو تین بیویاں گئی مولا کائنات کے پاس، مولا کائنات نے دیکھا چہروں پر زردی چھا رہی ہے، پریشان، فرمایا کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ کہا یا علی اگر زہرا سے ملنا چاہتے جلدی سے گھر پہنچ، زہرا کے آخری لمحات ہیں، اگر زہرا کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں جلدی سے گھر پہنچے۔ مولا کائنات جلدی سے گھر پہنچے، کیا دیکھا جناب زہرا؟ آنکھیں بند ہیں، بستر بیماری پر موجود ہیں، چند جملے کہے جناب مولا کائنات، پہلا کیا؟ یا بنت المصطفیٰ، یا بنت محمد المصطفیٰ کلمینی، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی میرے ساتھ کلام، فلم تکلم ہو، زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ پکارا یا بنت من جمع الزکاة فی طرف ردائہی و بذلھا علی الفقراء، اے اس ذات، اس ہستی کی بیٹی جس نے اپنی ردا میں زکوٰۃ اکٹھی کی اور فقراء پر جا کے تقسیم کی، کلمینی، میرے ساتھ بات کرو۔ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرا جملہ یہ کہا یا بنت المصطفیٰ انا علی انا ابن عمک علی بن ابی طالب، زہرا میں علی بن ابی طالب ہوں، کلمینی، فتحت عینیک فبکت وبکا، علی بھی رونے لگے، دونوں رونے لگے۔ علی نے پوچھا زہرا کیا وجہ ہے؟ فرمایا یا علی میں موت کو اپنے نزدیک دیکھ رہی ہوں۔ علی نے رونا شروع کیا، جناب زہرا نے رونا شروع کیا، زہرا جان میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تجھے کہ تو مجھ سے جدا ہو رہی ہے، اس لیے روایت کے الفاظ ہیں، مولا خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھی باہر سے آتا تھا، ذرا علی کی مظلومیت دیکھیں، علی جب بھی باہر جاتے تھے اور جب گھر میں آتے ایک دفعہ زہرا نے کہا یا علی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ چہرے پر حسن و ملال کے اثار تھے، جناب زہرا نے دیکھا علی کے چہرے پر حسن و ملال کے اثار ہیں، فرمایا یا علی کیا وجہ ہے چہرے پر حسن و ملال کے اثار کیوں ہیں؟ فرمایا زہرا جان مسلمان مجھے علی پر سلام کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا علی کیا ہوا؟ اگر مسلمان آپ پر سلام نہیں کرتے، آپ پر خدا سلام بھیجنے والے ملائکہ سلام بھیجنے والے، چاہے مسلمان سلام نہ کریں نہ کریں۔ فرمایا زہرا جان اگر بات یہیں تک رہتی میرے لیے قابل برداشت تھی، آج میری مظلومیت کی انتہا دیکھ میں مسلمان پر سلام کرتا ہوں۔ علی مظلوم ہو گئے تھے، پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد مسلمان نے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ علی فرماتے ہیں میں جب بھی گھر سے باہر آتا میری نگاہ زہرا پر پڑتی تھی، مجھے اپنے غم بھول جاتے تھے۔ تو زہرا علی اپنے غم بھول جاتے تھے، کہا زہرا میں تجھے دیکھ کر اپنے غم بھول جایا کرتا تھا، تو میری غم کو ساتھ تھی، میری ہمدرد تھی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں تو مجھ سے جدا ہو رہی ہے، بتا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا زہرا جواب دیا یا علی اب کی لما تل کا بادی، میں ان مسائب کو یاد کر کے رو رہی ہوں جو میرے بعد تیرے پر حل، میں تیری وجہ سے رو رہی ہوں، میں تیرے مسائب کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ وصیتیں کرنے شروع کی جناب زہرا نے، ان میں سے ایک وصیت یہ کی زہرا یا علی غسلنی باللیل وخلتنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل ولا تؤلم احدا،
یا علی جنہوں نے میرا محسن شہید کیا ہے، مجھ پر جلد و دروازہ گرا ہے، ان میں سے کسی ایک کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، کسی کو نہ بتا رہا۔ ابھی جناب زہرا زندہ ہیں، علی باہر چلے گئے۔ مختلف روایات یہاں پر، ایک روایت میں یہ ہے علی مسجد نبی موجود ہے، گھر کا فاصلہ گھر سے مسجد کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، اور دونوں دو دفعہ ملتے ہیں تاریخ میں کہ خیبر شکن منہ کے بل زمین پر علی جیسی شخصیت علی جیسی جواب نہیں معلوم، دو دفعہ جہاں تک روایات پر دو دفعہ ملتا ہے کہ علی منہ کے بل زمین پر گرے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب پیغمبر خدا فرماتے ہیں یا علی میرے بدا پر یہ مصیبت آنے والی ہے، خلافت چھینی جائے گی، برداشت کروں گا۔ ایک جب بتاتے ہیں ساری مصیبت جائے گی، علی نے کہا میں صبر کروں گا۔ جب یہ بتایا نا یا علی میرے بعد میرے تیری نظروں کے سامنے تیری زہرا پر ظلم ہوتا ہے، بس یہ سننا تھا۔ میں علی منہ کے بعد زمین پر یہ بڑے خوش ہو گئے، جب کچھ دیر بعد خوش میں آئے یا رسول اللہ میں اس بات پر بھی صبر کروں گا۔ یہ پہلا مقام تھا، اور دوسرا یہی مقام تھا۔ علی مسجد نبی موجود ہیں، حسنین شریفین جب حسنین شریفین اپنی ماں کی شادی خبر دے کر جانا چاہتے ہیں اپنے بابا کے پاس گئے، مسجد میں گئے، کہا یا بابا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ بس یہ سننا تھا، روایت میں علی منہ کے بعد زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے علی ابن ابی طالب۔ کچھ دیر بعد جب ہوش میں آئے، اب مسجد سے گھر تک فاصلہ زیادہ تھا، اتنا غم تھا علی کو، علی کی روایت میں کئی بار علی زمین پر بیٹھ گیا ہے، گھر میں آئے علی، جناب زہرا وصیت کے مطابق رات کی تاریک میں جناب زہرا کو غسل دینا شروع کیا۔ آپ ظاہر بچے ہیں، بچوں کو ساتھ ساتھ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، حسن بیٹا صبر کرو، حسین بیٹا صبر کرو، امی کو حسین صبر کرو، اونچی آواز سے نہ رو، تمہاری ماں کی وصیت ہے، سنو اہل مدینہ سن لے، کوئی دشمن سن لے، غیر سن لے، ایسا یہاں پر آ جائے۔ وصیت فرما رہے ہیں کہ خاموش رہیں، آہستہ روئے، بلند آواز سے روئے۔ اسماء کہتی ہیں پانی دے رہی تھی، علی زہرا کو غسل دے رہے تھے، اچانک علی نے غسل چھوڑ دیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر ایسے رونے لگ گئے جیسے ایک جوان بیٹی کی لاش ہے۔ میں نے عرض کیا یا علی آپ تو ہمیں صبر کی تلقین فرما رہے تھے، کیوں رونا شروع کر دیا ہے؟ کہا اسماء مجھے زہرا نے نہیں بتایا تھا کہ میری میرا ہاتھ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسند پر مجھے علی کی غربت رلا رہی ہے۔ علی جیسے بہادر کے لیے اتنا سخت تھا زہرا کو غسل دینا، کوئی آرام کا آسان کام نہ تھا۔ غسل چھوڑا علی نے، کونے میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، خدا سے صبر کی درخواست کی، خدا سے مدد لی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے زہرا کو غسل دینا شروع کیا۔ غسل مکمل ہوا، کفن پہنایا مولا کائنات نے، جو جبریل حنوت لے کر آئے تھے، کافور لے کر آئے تھے پیغمبر خدا کے لیے، اسی کافور سے غسل بھی دیا، حنوت بھی کیا۔ جب وہ جنازہ تیار ہو گیا، فرمایا حسن بیٹا، حسین بیٹا، ام کلثوم حلموا وتزودوا بأمکم، آؤ ماں سے آخری الوداع کرتا ھذا الفراق واللقاء فی الجنہ۔ بس یہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے، اس کے بعد جنت ملاقات ہوگی۔ مولا کے خود فرماتے ہیں زینب ام کلثوم آئیں، حسن حسین آگے آئے اپنی ماں سے آخری الوداع کرنے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں دونوں شہزادے جناب زہرا کے پاس آئے، جناب زہرا نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں وشہد اللہ، میں خدا گواہ بنا کر کہتا ہوں، قسم کھاتے فرماتے ہیں کہ بی بی نے حنت وعنت ومدت یدیہا، جناب زہرا نے فریاد بلند کی، بندے کفن کھل گئے، اپنے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالے، وضمتہما الی صدرہما، حسن حسین دونوں بیٹوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے، اور بی بی اپنے شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر کچھ دیر بی بی روتی رہی، اپنے شہزادوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ حاطف غیبی کی ندائی یا علی ارفعہما عن صدرہا، حسن حسین کو جدا کرو، واللہ اب یا ملائکۃ السماء، ان دونوں شہزادوں کی اس الوداع نے آسمان کے فرشتوں کو رونے پر مجبور کر دیا۔ علی نے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا۔ عجب چلی ہے رسم، عجب اہل بیت کے گھر میں جنازے اٹھتے ہیں، شب اہل کرتے ہیں، کتنی عجیب رسم چلی ہے۔ رات کی تاریکی میں جنازے اٹھنے والی سید کونین کی سید النساء بیٹی ہے، لیکن جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے۔ چلی ہے رسم، عجب اہل بیت کے گھر میں جنازے اٹھتے ہیں، شب اہل بیت کے گھر میں درِ بطور سے اٹھتے ہیں آگ کے شعلے، درِ بطور سے اٹھتے ہیں
آگ کے شعلے، یہ کیا ہوا ہے غضب اہل بیت کے گھر میں، علی کے سامنے زہرا پہ ظلم و جواب ہے امتحان عجب اہل بیت کے گھر میں۔ اگر رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، علی جنازہ لے کر گئے قبر مدینہ جنت البقیع میں، یہ جہاں پر دفن کیا، جب جنازہ وہاں پر لے کر گئے، جب جنازہ رکھا، اب زہرا کو دفن کرنا کوئی آسان بات تھا۔ علی نے پھر یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، خدا سے صبر کی ترکیب دعا کی، خدا سے مدد چاہیے، خدایا مجھے اتنی توفیق دے میں زہرا کو سپرد خاک کر سکوں۔ بس جناب زہرا کو سپرد خاک کرنا چاہتے ہیں، 2 ہاتھ برابر ہوئے، پیغمبر خدا کے ہاتھ ہوئے، 2 ہاتھ برابر ہوئے، کہا یا علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ علی نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ انی وعلم نبی النازلۃ بک وسریۃ اللحاق بک، یا رسول اللہ آپ پر میری طرف سے بھی سلام ہو، اور بہت جلدی آپ سے صلح ہونے والی بیٹی پر بھی آپ پر سلام ہو۔ ستنبئک فاطمہ الزہرا، آپ کو بیٹی بتائے گی ان تظافر امتہا اور تظافر امتہا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد جو زہرا پر امت نے ظلم ڈھائی ہے ان کے بارے آپ کو بتائے گی۔ رسول خدا نے فرمایا نا یا علی میری امانت میرے حوالے کر دیں۔ شاید علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا، جب امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی، جب آپ نے امانت میرے حوالے کی تھی اس کے چہرے پر نیلے نشان نہ تھے، جب آپ نے امانت میرے حوالے کی تھی اس کے بازو پر برن نہ تھے، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا، جیسے امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی اس طرح میں امانت آپ کے حوالے نہیں کر رہا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم كانوا يظلمون۔